محترم اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں اس انجمن کے منتظمین کی، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا جو آج اس محفل میں یہاں بول رہی ہوں۔ آج کی یہ بیٹھک انتہائی افسردہ، سنجیدہ، رنجیدہ محفل ہے، بلکہ میں تو یوں سمجھتی ہوں جیسے کسی شام غریبہ میں شامل ہونے آئی ہوں، کیونکہ 2020 میں بے تحاشا قیمتی ہیرے اور موتی جیسے لوگ، جن میں ایک گیلیکسی آف اسکالرز، انٹلیکچوئل، سائنٹسٹ شامل ہیں، ہم سے چھین لیے گئے ہیں۔ پروفیسر انوار احمد زئی اور نسیم صدیقی صاحب پہ بولنے کے لیے آج مجھے یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت کی حامل ہے، اور انوار احمد زئی اور نسیم صدیقی صاحب پہ بولنے کے لیے کئی گھنٹے، کئی دن کی تحقیق چاہیے۔ زئی صاحب اور ان کی شخصیت کے مختلف زاویوں پہ بولنے کے لیے PhD جیسی تحقیق اور وقت چاہیے۔ ادھر آپ نے 15 منٹ مقرر کیے تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں ان 15 منٹ میں کم از کم ان کی شخصیت سے انصاف نہیں کر سکتی، بٹ ہاں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑا بہت خاکہ پیش کر کے ان کی شخصیت کی عظمت نمائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ زئی صاحب کی شخصیت کی شفقت نے وہ گرمائش تھی جو زمانے کی گرد آلودگی کے باوجود رشتوں کو گرم جوشی خون کے ساتھ ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھی۔ ان کا ساتھ ایک تکیہ کلام ہوتا تھا جناب عالی، کیونکہ وہ خود اعلیٰ تھا۔ اس اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے وہ ہر کسی کے دل میں جگہ بنا لیتا تھا۔ اپنے حسن اخلاق، تجربے، مشاہدے، علم فہمی، علم دوستی اور عملیت کی وجہ سے ان کی شخصیت جانی پہچانی جاتی ہے۔ ایک دفعہ حیدرآباد میں زئی صاحب نے ایک اسکول کی تقریب رونمائی رکھی، مجھے پرتپاک لہجے میں کال ملائی اور کہا، جناب عالی اس ہفتے حیدرآباد آنا ہے، تقریب اور میرے دل کی مہمان خصوصی بس آپ ہیں۔ وہ جب نوازنے پہ آتے تو بارش کی طرح رحمتیں برساتے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس نے انگلی سے پکڑ کر کئی لوگوں کو چلنا سکھایا، صحافت میں، انتظامی امور چلانے میں اور تعلیم کے میدان میں، جن میں سے الحمدللہ میں بھی ایک ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی تقریر نہیں کی تھی اور زئی صاحب کو جواب بھی نہیں دے سکتی تھی، جلدی سے حامی بھر لی۔ حیدرآباد میں جب تقریر کے لیے پہنچی تو میں نے مسرور احمد زئی، جو انوار احمد زئی صاحب کے بھائی ہیں، سے درخواست کی کہ سب سے پہلی اسپیچ میری رکھو، کیونکہ میں بہت سہمی ہوئی تھی اندر سے اور چاہتی تھی کہ زئی صاحب کی بات بھی رہ جائے اور باقی پروگرام بھی سکون کے ساتھ دیکھ سکوں۔ جب اسٹیج پہ آئی تو سامنے زئی صاحب بیٹھے تھے، میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور مجھے نور جہاں کا گانا بے حد یاد آنے لگا کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا۔ لیکن جہاں نور جہاں کے دل دھڑکنے میں اور میرے دل دھڑکنے میں بہت فرق تھا، اور دونوں کے دل دھڑکنے کا انداز بھی مختلف تھا۔ میرے سامنے لفظوں، جملوں، استعاروں اور محاوروں کا جادوگر بیٹھا تھا، جو جادوئی سحر انگیزی بیان کا کامل ماہر تھا۔ وہ پہلی تقریر تھی۔ اس کے بعد تو جس طرح طارق عزیز صاحب نیلام گھر میں مائک لے کے دوڑتے رہتے ہیں، اسی طرح میں بنا جھجک تقریر کرنے لگی۔ لیکن آج جب مجھے یہاں بلایا گیا تو 15 سال بعد آج بھی ان کی یاد کے اس پروگرام میں میری وہی حالت ہے کہ میں اندر میں پوری کانپ رہی ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور منتظمین سے درخواست کی کہ سب سے پہلے میں بولوں گی۔ ان کی یادیں بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی اچھی بات سیکھی کہ جب بھی کوئی پروگرام کرتے تو عام طور پر ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ تلاوت قرآن پاک، حمد اور نعت صرف رسماً رکھتے ہیں اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ تلفظ اور معنی صحیح ہے یا نہیں، محض کھانا پوری ہوتی ہے۔ لیکن پروفیسر انوار احمد زئی اس کے بالکل الٹ تھے۔ وہ اکثر مجھے کہتے، پروگرام کی شروعات ہی صحیح اور مقدس طریقے سے ہو تو باقی غلطی کی گنجائش نہیں رہتی، اور ہم محکمے میں ہر پروگرام میں پرفیکٹ قرأت اور نعت خواں بلاتے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنے دل اور دماغ میں بٹھا دی، اور میں انوار احمد زئی کو کافی چیزوں میں جو ان کی شخصیت کے بہت اچھے پہلو ہیں ہمیشہ فالو کرتی ہوں اور دل سے عزت کرتی ہوں۔ اب
زئی صاحب کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے میر پر خاص بورڈ قائم کیا، وہ اس کے فاؤنڈر، اس کے علاوہ وہ 2 بورڈ کے چیئرمین رہے۔ انہوں نے ڈائریکٹر اسکولز اور ایڈیشنل سیکریٹری کا منصب خوب سنبھالا اور خوب نبھایا۔ علم و ادب، دوستی کا یہ عالم کہ وہ بہترین افسانہ نگار، ناولسٹ، کہانی کار، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین مقرر اور لیکھک مانے اور جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے آخر میں ایک اور بورڈ زیادین قائم کیا اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا منصب سنبھالا، اور ان کا وہ آخری دنیاوی سفر ثابت ہوا۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ میری آج کی دوسری شخصیت نسیم صدیقی صاحب ہے۔ نسیم صدیقی صاحب سے پہلی ملاقات عثمان پبلک اسکول کے پلیٹ فارم سے ہوئی۔ دیکھنے سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی زبان کھولے، منہ سے جب بات کرنا شروع کرے تو اس کی پوری پرورش آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں نے نسیم صدیقی صاحب کو انتہائی نسیم پایا، شفیق پایا۔ مجھے ایسا لگتا کہ عثمان پبلک اسکول نہ صرف ایک مکمل تربیت گاہ ہے، بلکہ نسیم صاحب نے اس ادارے کو دین اور دنیا کو بیلنس چلانے کا ایک کارخانہ لگایا ہوا ہے۔ اس ادارے کے جس بھی برانچ میں آپ جائیں، جہاں بچوں کو رضا الہی پہ چلنا اور عمل کرتے ہوئے پائیں گے، وہاں دنیاوی معاملات کا بھی پوری طرح مہذب عنصر پائیں گے۔ یہ سب نسیم صدیقی صاحب کی رات دن کی انتھک محنت اور مشقت کا نتیجہ تھا، کیونکہ نسیم صاحب سلیبس خود مرتب کرتے تھے۔ میں نے کئی بار وزٹ کے دوران ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پلے کارڈز اور ساتھ ساتھ کٹر دیکھا، جس کے ساتھ وہ کچھ کاٹتے جاتے اور تحریر کرتے۔ سلیبس اور کریکولم ترتیب دینا آسان کام نہیں، وہ ایک عالم فاضل ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن جو بات اب میں کرنے جا رہی ہوں وہ اس سے بھی مشکل ہے، یعنی کہ وہ عملی روپ میں ڈھالنے والی مشین بھی تھی۔ وہ جو کارڈ بناتے، ان کے مطابق مٹیریل خرید لیتے، پریکٹیکلی بچوں کو دکھاتے، سمجھاتے، ان کا ویژن نہ صرف کلیئر کرتے بلکہ زندگی بھر ان لمحات کو ان کے دماغ میں بٹھا دیتے، جس وجہ سے آج تک عثمان پبلک اسکول اور انسپائریشن اسکول کی شکایت کبھی ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے دفتر میں درج نہیں ہوئی۔ یہ ان کی شخصیت کا کمال تھا۔ یہ دونوں ادارے نسیم صاحب کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ نسیم صاحب نے ناظم کراچی نعمت اللہ خان صاحب کے وقت میں اس شہر قائد سے وفا کا بھرپور ثبوت دیا۔ انہوں نے جہاں کالج کی نہ صرف تعداد بڑھائی بلکہ آئی ٹی یعنی کمپیوٹر کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے نوجوانوں کے لیے کمپیوٹر لیبس کا انعقاد کیا۔ ایک اچھا تعلیم دان ہی قوم کا محافظ ہوتا ہے، جو اپنے علم اور فہم سے حب الوطنی کا روح پھونکتا ہے، پر ساتھ ساتھ وہ طلباء طالبات کے ذہنوں میں اچھے طریقے سے قومیت کا تصور بھی ابھارتا ہے۔ نسیم صاحب کی شخصیت میں جہاں دین الہی کی جھلک دکھائی دیتی تھی، وہاں حب الوطنی ان کے خون میں گردش کرتی دکھائی دیتی۔ وہ دینی اور قومی دن بہت جوش و خروش سے مناتے، ننھے بچوں کے ذہنوں میں سیرت نبوی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نقش پختہ رکھنے میں ہمیشہ کامیاب دیکھے گئے۔ میں نے ہمیشہ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کرتے دیکھا۔ وہ جمپ لگا کر 100 پہ پہنچنے کے عادی نہیں تھے، نہ ہی کبھی اس نے ایسی جلدی دکھائی۔ ہمیشہ آرام سے کامیابی اور کامرانی کا سفر طے کرتے میں نے نسیم صاحب کو دیکھا۔ میں آج حکومت پاکستان سے اس فورم کے توسط سے گزارش کرتی ہوں کہ ایسے قومی ہیروز جو خاموشی سے ملک اور قوم کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، مستقبل کے معماروں کو وطن پہ مرنے مٹنے کی تربیت دیتے ہیں، وطن کو سنوارنے سدھارنے کا جذبہ سکھاتے ہیں، ان کو ان کی خاموش اور گمنام حب الوطنی کو سراہتے ہوئے تمغہ شجاعت اور امتیاز جیسے نشانات سے نوازا جائے، تاکہ قوم، اساتذہ، انتظامی امور چلانے والے ادارے کے مالکان اور ان کے سربراہان کے حوصلے بلند ہو، اور آنے والی نسلیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین اور دنیا کو سنوارتے رہیں۔ آپ سب کا اللہ حامی اور ناصر ہو اور مرحومین کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔